بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مطل الغنی ظلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قرض ایک بری بلا ہے۔ اکابرین کا یہ مقولہ مشہور ہے کہ القرض مقراض المحبہ، یعنی قرض محبت کی کینچی ہے۔ لفظ قرض کا لغوی معنی ہی کاٹنے کا ہے۔ بہت سے لوگوں کو قرض لینے کی عادت ہوتی ہے، ضرورت بلا ضرورت قرض لیتے رہتے ہیں، اور جب بہت سے قرض چڑھ جاتے ہیں تو ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، اور ہر ایسے آدمی کی طاق میں رہتے ہیں جس سے قرض مل سکتا ہو۔ جہاں کہیں نئے آدمی سے میل جول ہو، بس اسے داغ دیا۔ اب وہ بیچارہ آگے پیچھے پھرتا ہے، ادائیگی کا نام ہی نہیں۔ جب قرض لیا تھا تو دوسرا منہ تھا، عاجزی کے ساتھ مانگ رہے تھے، بھیگی بلی بنے ہوئے تھے۔ اب جب قرض دینے کا وقت آیا، مانگنے والا آتا ہے تو اس کی صورت دیکھنا بھی گوارا نہیں ہوتا، اور اس کو دیکھا اور بخار چڑھ گیا۔ بعض تو بڑی بے باکی سے کہہ دیتے ہیں میں نہیں دیتا، کر لے جو تو نے کرنا ہے۔ تو قرض بہت ہی مجبوری میں لیا جائے اور جیسے ہی انتظام ہو جائے فوراً ادا کر دیا جائے۔ پیسوں کی آمد کا انتظار اور اس کی ادائیگی اس پر منحصر کرنا ہی ٹھیک نہیں ہے۔ گھر کی چیزیں بیچ کر، محنت مزدوری کر کے جس طرح ممکن ہو جلد از جلد قرض ادا کرنا چاہیے، اور قرض خواہ کے تقاضا کرنے سے پہلے خود جا کے ادا کرنا چاہیے۔ قرض کی ادائیگی کا انتظام ہوتے ہوئے ادا نہ کرنا یہ بڑا ظلم ہے۔ حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مطل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مطل الغنی ظلم، یعنی مالدار کا ٹال مٹول کرنا، جس کے پاس ادائیگی کا انتظام ہو اور ٹال مٹول کر کے قرض ادا نہ کرے، ظلم ہے۔ جس شخص نے نیکی کی تمہاری ضرورت کے وقت کام آیا اور ادھار دے دیا، اس کو یہ سزا دے رہے ہیں کہ تقاضا کے لیے بار بار آتا ہے اور واپس رہ جاتا ہے۔ انتظام ہوتے ہوئے نہ دیا جائے، شرعاً اور عقلاً یہ ظلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، یعنی قرض کے علاوہ شہید کا ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیے شہادت کتنی بڑی نیکی ہے، جان تک دے دی اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا، لیکن حقوق العباد پھر بھی معاف نہیں ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اس حال میں موت آئی کہ وہ تکبر سے اور قرضے سے بری تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا تھا کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ آپ نے دریافت کیا اس شخص پر قرضہ ہے؟ حاضرین نے کہا ہاں اس پر قرضہ ہے۔ تو فرمایا کہ کیا اس نے ادائیگی کا انتظام چھوڑا ہے؟ عرض کیا گیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں فرمایا کہ آپ لوگ اپنے ساتھی کا جنازہ پڑھ لیں، میں نہیں پڑھتا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کا قرض ادا کر دوں گا، میں اس کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھے اور نماز جنازہ پڑھا دی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور اللہ مرکزہ فرماتے تھے کہ 2 پیسے کے عوض میں 700 مقبول نمازیں دینی ہوں گی۔ مزید فرمایا کہ میں نے مولوی نصیر الدین سے کہہ دیا ہے، جو حضرت شیخ کے کتب خانے کے مینیجر تھے، کہ لین دین میں حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھو۔ میری تو 700 نمازیں مقبول نہیں ہیں، اب تو اپنے بارے میں سوچ لے تیری کتنی نمازیں مقبول ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ آپ نے صحابہ سے، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟
صحابہ کرام نے عرض کیا ہم تو مفلس اسے کہتے ہیں جس کے پاس روپیہ نہ ہو، مال نہ ہو، پیسہ نہ ہو۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ میری امت کا حقیقی مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے روز نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے، زکوٰۃ بھی ادا کی ہوگی، ان سب کے باوجود اس حال میں میدان حشر میں آئے گا کہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تہمت لگائی ہوگی، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا اور کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، اور قیامت کا دن فیصلے کا دن ہوگا۔ اس لیے شخص کا فیصلہ اس طرح کیا جائے گا، جس کو اس نے ستایا ہوگا اور جس کا حق تلفی کی ہوگی سب کو اس کی نیکیاں بانٹ دی جائیں گی، اور کچھ اس کی نیکیاں اس حقدار کو بھی دی جائیں گی اور کچھ دوسرے حقدار کو دی جائیں گی۔ پھر اگر حق پورا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو اس کے سر حقداروں کے گناہ ڈالے جائیں گے اور پھر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی پر ظلم کر رکھا ہو کہ اس کی بے آبروئی کی ہو یا کوئی حق تلفی کی ہو تو آج ہی اس دنیا میں اس کا حق ادا کر کے معافی مانگ لے، اس سے پہلے معاف کرا لے، جہاں نہ دینار ہوگا نہ درہم۔ اور پھر فرمایا اگر اس کے کچھ عمل اچھے ہوں گے تو بقدر ظلم اس سے لے لیے جائیں گے جو اصحاب حقوق کو دیے جائیں گے، اور اگر اس کی نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کی برائیاں لے کر اس ظالم کے سر پر ڈال دی جائیں گی۔ ان دونوں حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف پیسہ کوڑی دبا لینا ہی ظلم نہیں ہے، بلکہ گالی دینا، غیبت کرنا، تہمت لگانا، بیجا مارنا، بے آبرو کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ حق تلفی سے بہت سے لوگ اپنے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، ہماری دینداری ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، مگر ان باتوں سے ذرا بھی نہیں بچتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو توبہ استغفار سے معاف فرما دیتے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق اس وقت معاف ہوں گے جب ان کو ادا کر دے یا صاحب حق سے اپنا حق معاف کروا لے۔ حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے، عام طور پر لوگوں کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، دینداری بس نماز، کرتا اور داڑھی میں بس رہ گئی یہ لوگوں کی نظر میں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی 70 نافرمانیاں لے کر قیامت کے دن میدان حشر میں پہنچے تو یہ اس سے ہلکا جرم ہے کہ کسی بندے کا ایک حق اپنے ذمے لے کر میدان قیامت میں حاضر ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس سے معافی کی امید رکھی جا سکتی ہے، لیکن بندے چونکہ محتاج ہیں اس لیے ان کے حقوق کی ادائیگی کا دھیان رکھنا اور حقوق العباد سے پاک کر کے جانا یہ بہت زیادہ اہم اور سخت ضروری ہے۔ بندوں سے وہاں معاف کرنے کی امید رکھنا بے وقوفی ہے، بندے وہاں محتاج ہوں گے، قسم و پرسی کا عالم ہوگا، ذرا ذرا سا سہارا تلاش کرتے ہوں گے، ہر صاحب حق اپنا پورا حق وصول کرنا چاہے گا۔ میراث کے بارے میں تو دینداری کے مدعی عموماً مبتلا مصیبت ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال اور اخلاق کو بھی اچھا کریں اور حقوق العباد کی فکر کریں، جو لوگوں کے حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ حقوق العباد کی فکر کریں گے تو اللہ کی ہماری بچت ہو جائے گی، بخشش ہو جائے گی، ورنہ وہاں بہت سخت پکڑ ہے۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں سے ایمانوں میں حقوق العباد کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔